سامعین کرام، میں فیاض ظفر کہانیاں لکھتا ہوں، بہت مختصر بھی، افسانے اور ناول بھی۔ پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید سے میرا تعارف تب سے ہے جب وہ سعادت سعید کے نام سے جانے جاتے تھے، مگر اس وقت بھی ان کے ذہن، زبان اور انداز سے پروفیسر اور ڈاکٹر کی شخصیت ابھر کر سامنے آ جاتی تھی۔ ایسے نہیں کہ جیسے کوئی شریر بچہ پنجوں پر اونچا ہو کر کھڑا ہو جائے اور ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ وہ دراز قد ہے، بلکہ ابھر کر سامنے آنے والی شخصیت انہیں اپنے سینئرز کے ہمراہ چلنے کو تیار پاتی تھی۔ سینئرز کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے علم و ادب سے تحید و استحباب اس سے قاصر رہتے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر سعید اور وہ بخوشی ایک دوسرے کی صحبت اٹھانے کے منتظر رہتے تھے۔ یہ 1986 کی بات ہے، جب میرا پہلا ناول سمندر کا پانی چھپا تو فلیٹیز ہوٹل میں انیس ناگی، پروفیسر جیلانی کامران، پروفیسر صابر لودھی، ڈاکٹر انور سدید کے علاوہ سعادت سعید نے بھی مضامین پڑھے۔ ان سب نے اپنے اپنے مضامین پڑھے۔ تو ان سینئر مضمون نگاروں کی طرح سعادت سعید کے مضمون کو بھی خوب سراہا گیا۔ کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا تھا جس طرح سے انہوں نے کتاب کو، ناول کو دیکھا تھا۔ 1986 میں ڈاکٹر سعادت سعید نے علمی اور ادبی میدان میں جیسی لگن اور محنت سے اپنا کام جاری رکھا تھا، میں آج بھی انہیں اسی سطح پر اتنا ہی فعال پاتا ہوں۔ اگر ہم فراست کی سطح کو پا لیں تو یہ یقین ضرور کر لیں گے کہ پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید کی لگن رکھنے والے گروہ ہی معاشرتی ترقی میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ فی الوقت ان کا کام دہرانے کی یا گنوانے کی میں زیادہ ضرورت محسوس نہیں کرتا، بلکہ زیادہ اہم بات یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے علمی اور ادبی مقام کو کسی بھی تعصب سے دور رہ کر دیکھا جائے اور سراہا جائے، نیز یہ کہ ان کے کام اور کلام میں مقامی، ملکی اور عالمی رنگوں کی چاشنی کو ان کے جدید ادبی اظہار کے حوالے سے خراج تحسین بھی پیش کیا جائے۔ میرے خیال میں جب ایک ادیب اعلیٰ اکتساب، مشاہدہ اور زندگی کے وسیع تجربے کو خوبصورتی سے ادب میں پرونے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ ایک بڑا ادیب بن جاتا ہے۔ بڑا ادیب بننے کے حاصل لوازمات نے ڈاکٹر سعادت سعید کی فنی اور تخلیقی حس کی خوب معاونت کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا وہ بنیادی ادیبانہ داخل وہ ایک بالکل ہموار سطح پر، ایک خوبصورت سطح پر، انسانی سطح پر استوار ہونا چاہیے۔ اور یہ سب جو معاونت ہوئی ان تخلیقی لوازمات کی، وہ سب ان کے اظہار کی زرخیزی میں آج بھی نظر آتی ہے، ورنہ اکثر لکھنے والوں کو ادیب بننے کے پورے لوازمات ہی یوں میسر نہیں آتے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ خوشحالی کی ذہنی کیفیت کا تجربہ حاصل کیے بغیر ہی ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر سعادت سعید کی پرصحت درازی عمر کی دعا کرتا ہوں کہ اردو کے گلشن میں ادب کے نئے نئے پھولوں کو کھلنے کی سعادت حاصل رہے۔ شکریہ۔